ہیلو اور خوش آمدید۔ آج کے اس جائزے میں ہم دماغ کی ایک ایسی الجھن پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہمارا مقصد ان بلا وجہ کے خوف اور وہم کے رازوں کو سمجھنا ہے، اور سب سے اہم بات، کچھ ایسے زبردست اور عملی طریقے سیکھنا ہے جن سے دماغ کی جسمانی ساخت کو بالکل نئے سرے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ کیسے چند روزمرہ کی مشقوں سے ذہن کے ان زنجیروں کو توڑا جا سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں سیدھے اصل مدعے پر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے بے شمار لوگ گزرتے ہیں۔ دل اور شعور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ خوف بالکل بیکار اور غیر حقیقی ہے، لیکن ہمارا دماغ وہ اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دماغ بغیر کسی حقیقی خطرے کے اس قدر خوف کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ذرا ایک منظر تصور کریں۔ ایک خاتون کھلی ہوئی لفٹ کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ جانتی ہے، بلکہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ لفٹ مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے جیسے انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی پاگل پن یا کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک نیورولوجیکل لوپ ہے، یعنی دماغ کی وائرنگ کا ایک ایسا چکر جو اندر ہی اندر پھنس چکا ہے اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اب ہم اس جھوٹے الارم کے چکر یعنی دی فالس الارم لوپ کو سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دماغ کے اندر آخر کون سا ایسا حیاتیاتی میکانزم ہے جو اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک خاص حصہ ہوتا ہے جسے ایمگڈالا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے بادام جیسا غدہ ہے جو ہمارے جسم میں خطرے کے ایک بنیادی الارم سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اصل گڑبڑ تب شروع ہوتی ہے جب کوئی حقیقی خطرہ موجود نہ ہونے کے باوجود یہ الارم اچانک سے بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ہم بجا طور پر ایک جھوٹا الارم کہہ سکتے ہیں۔ ویسے او سی ڈی اور فوبیا کی جڑوں میں ایک بڑا دلچسپ فرق پایا جاتا ہے۔ لندن کے ماہر نفسیات پروفیسر پال سالکووسکس کے مطابق او سی ڈی کی صورت میں یہ جھوٹا الارم بار بار بجتا ہے کیونکہ لاشعوری طور پر ایک خیالی اور بہت ہی مبالغہ آمیز ذمہ داری کا بوجھ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف فوبیا میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہی الارم کسی ایک مخصوص چیز پر مستقل طور پر خطرے کا لیبل لگا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری اس کہانی میں خاتون کے ساتھ لفٹ کے معاملے میں ہوا۔ یہ کیفیت انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں کی جڑ بالکل ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارے ایمگڈیلا کا غلط سگنل دینا۔ اس ساری صورتحال میں سب سے اہم نقطہ وہ ہے جسے مشہور نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر جو ڈسپینزا نے بہت ہی شاندار انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو نیورونز ایک ساتھ متحرک ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب دماغ بار بار لفٹ اور خوف کو ایک ساتھ محسوس کرتا ہے تو وہ خودکار طریقے سے ان دونوں کو ایک ہی سرکٹ میں باندھ دیتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بھی لفٹ سامنے آئے گی، خوف کا وہ سرکٹ خود بخود آن ہو جائے گا۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جب اس خوف کو بار بار ذہن میں دہرایا جاتا ہے تو دماغ اسے 100% حقیقی مان لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے اندر کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے طاقتور کیمیکلز کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز انسان کو ایک سروائیول موڈ یعنی بقا کی جنگ والی حالت میں دھکیل دیتے ہیں، اور اس کیفیت میں دماغ کے لیے کچھ نیا سیکھنا یا خود کو بدلنا حیاتیاتی طور پر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان بس اسی ایک لوپ میں گول گول گھومتا رہتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم بات کریں گے دماغ کی ری وائرنگ پر۔ خوش قسمتی سے ہمارے دماغ میں اپنی جسمانی ساخت کو خود تبدیل کرنے کی ایک حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے جسے نیوروپلاسٹسٹی کہتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اسلامی روایت میں بھی وسواس یعنی ذہن میں آنے والی ان فضول سرگوشیوں کا علاج یہی بتایا گیا ہے کہ ان خیالات کو بس نظر انداز کر دیا جائے، ان سے ہرگز لڑا نہ جائے۔ اور حیرت انگیز طور پر آج کی جدید سائنس اور نیوروپلاسٹسٹی بھی بالکل یہی ثابت کرتی ہے۔ کلینکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر کسی پریشان کن اعصابی راستے کو توجہ دینا بند کر دیا جائے تو وہ جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی ناپسندیدہ خیالات سے لڑنا اصل میں انہیں مزید طاقتور بناتا ہے، جبکہ انہیں نظر انداز کرنا ان کی اعصابی گرفت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے۔ اسی شاندار تصور کی بنیاد پر آئیے آزادی کے 4 قدم یعنی 4 اسٹیپس ٹو فریڈم کی طرف چلتے ہیں۔ پروفیسر جیفری شوارٹز نے 2004 میں او سی ڈی کے مریضوں پر ایک انقلابی تحقیق کی تھی جس میں بغیر کسی دوا کے 4 مراحل متعارف کروائے گئے۔ یہ 4 عملی قدم واقعی زندگی بدل دینے والے ہیں۔ پہلا قدم ہے ری لیبل،
یعنی اس خیال پر ایک لیبل لگانا اور یہ تسلیم کرنا کہ یہ میری اپنی آواز نہیں بلکہ OCD یا فوبیا کی آواز ہے۔ دوسرا قدم ہے ری ایٹریبیوٹ، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ صرف دماغ میں کیمیکلز کا ایک عدم توازن ہے، کسی شخصیت کی خامی نہیں۔ تیسرا قدم نہایت ہی اہم ہے، جو ہے ری فوکس۔ مثال کے طور پر جب ہماری کہانی والی خاتون لفٹ کے سامنے گھبراہٹ محسوس کرے تو وہ اس خوف پر توجہ دینے کے بجائے فوراً فون پر کوئی گیم کھیلنے لگ جائے یا ساتھ کھڑے کسی شخص سے بات شروع کر دے۔ اور پھر آتا ہے چوتھا قدم، ری ویلیو، یعنی اس مداخلت کرنے والے خیال کی اہمیت کو ذہن میں بالکل صفر کر دینا۔ غور کریں تو یہ تیسرا قدم ری فوکس کرنا بالکل اسی قدیم حکمت کی عکاسی کرتا ہے جس میں فضول سرگوشیوں کو نظر انداز کرنے کا سبق دیا گیا تھا۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ کوئی محض نظریاتی باتیں نہیں ہیں، باقاعدہ کلینکل ثبوت موجود ہیں۔ PET اسکین سے یہ ثابت ہوا کہ جن مریضوں نے یہ 4 قدم اپنائے، انہوں نے بغیر کسی دوا کے محض 10 ہفتوں کے اندر اپنے دماغ کی OCD والی وائرنگ کو جسمانی طور پر بدل ڈالا۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ صرف سوچنے کا انداز بدلنے سے دماغ کی جسمانی ساخت واقعی بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ریپڈ مینٹل ری پروگرامنگ کی کچھ ایسی تیز ترین تکنیکیں بھی ہیں جو 1970 کی دہائی میں سامنے آئیں اور ان کے ذریعے مخصوص فوبیاز کا علاج منٹوں میں کیا جا سکتا ہے۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بانیوں رچرڈ بینڈلر اور جان گرائنڈر کی ایک ٹیکنیک ہے جسے فاسٹ فوبیا کیور کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے خوف کی یاد کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی سنیما میں بیٹھ کر بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پر فلم دیکھ رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ خاتون تصور کرے کہ وہ اسکرین پر خود کو لفٹ کے سامنے کھڑا دیکھ رہی ہے، پھر اسکرین کی اس تصویر کو چھوٹا کرے، اسے تیزی سے ریورس میں چلائے اور ساتھ ہی کوئی کارٹون جیسی مزہ کویز آواز جوڑ دے۔ سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن اس عمل سے اس یاد کا سارا جذباتی بوجھ چھن جاتا ہے اور دماغ کی ری پروگرامنگ محض 5 سے 15 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے۔ ایک اور انتہائی مؤثر طریقہ بھی ہے جسے ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس یا EFT کہتے ہیں۔ گیری کریگ کا متعارف کردہ یہ طریقہ، جسے عام زبان میں ٹیپنگ بھی کہا جاتا ہے، روزمرہ زندگی کے لیے ایک زبردست اور عملی ٹول ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ اس کی افادیت کو بہت واضح کرتی ہے۔ ان کے مطابق EFT ٹیپنگ کا استعمال کرنے سے لوگوں کے جسم میں کورٹیسول یعنی تناؤ پیدا کرنے والے ہارمون کی سطح میں حیران انگیز طور پر 24% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ دی پاور آف اگنورنگ، یعنی نظر انداز کرنے کی طاقت۔ ان تمام ٹیکنیکوں کو آزمانے سے پہلے ایک بنیادی فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل کا تجویز کردہ یہ نظریہ پیراڈاکسیکل انٹینشن کہلاتا ہے۔ اس نظریے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دماغ جان بوجھ کر اس خطرے یا خوف کا سامنا کرنا چاہتا ہے تو دماغ کا وہ خوف زدہ الارم سسٹم بری طرح کنفیوز ہو کر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص محفل میں کانپنے کے خوف کا شکار ہے اور وہ محفل میں جا کر جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کانپنے کا فیصلہ کر لے تو اس خوف کی طاقت وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ یعنی ڈر کا سامنا جب ارادے اور پوری رضامندی سے کیا جائے تو اندر کا الارم شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ان سب باتوں کو ایک عملی شکل دیتے ہیں اور ایک گائیڈڈ پریکٹس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا پرسکون ہو جائیں تاکہ اس عمل کو حقیقی معنوں میں محسوس کیا جا سکے۔ سب سے پہلے آرام سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ اب 3 گہرے سانس لینے ہیں۔ سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچیں اور منہ کے ذریعے آرام سے باہر نکالیں۔ اب ذہن میں موجود کسی بھی ڈر، الجھن یا بے چینی کو 1 سے 10 تک کے اسکیل پر ایک نمبر دیں کہ وہ اس وقت کس سطح پر موجود ہے۔ اب خود سے ایک عقلی سوال پوچھنا ہے، کیا اس وقت بالکل اسی لمحے اس کمرے میں جہاں یہ مشق ہو رہی ہے کوئی حقیقی اور جسمانی خطرہ موجود ہے؟ یہ سوال فوری طور پر شعور کو موجودہ لمحے کی حقیقت اور حفاظت سے جوڑ دیتا ہے اور اس نیورولوجیکل لوپ سے باہر نکال لاتا ہے۔ اب ہاتھ کے کنارے پر چھوٹی انگلی کے ذرا سا نیچے والے حصے پر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ہلکے ہلکے ٹیپ کرنا یعنی تھپ تھپانا شروع کریں اور دل میں یہ جملہ دہرائیں، یہ میرا ڈر نہیں ہے، یہ میرے دماغ کا پرانا الارم ہے اور میں اسے بند کر رہا ہوں۔ اس عمل کو چند بار دہرانے کے بعد اب ذرا دوبارہ اس ڈر کو 1 سے 10 تک نمبر دینے کی کوشش کریں۔ یقینی طور پر حیاتیاتی سطح پر ایک واضح اور مثبت تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔
اس سارے شاندار عمل کا خلاصہ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کی اس خوبصورت کال میں چھپا ہے۔ ہم اپنے ماضی کی یاد نہیں ہیں، ہم اپنے مستقبل کا امکان ہیں۔ نیورو پلاسٹیسٹی کی یہ زبردست طاقت ثابت کرتی ہے کہ انسان کا ذہن ان تمام زنجیروں کو خود توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کبھی اس نے اپنے ہی گرد بنائی تھیں۔ تو آج کے اس جائزے کے اختتام پر غور کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ اگر واقعی محض اپنی توجہ کا مرکز بدلنے سے دماغ کی جسمانی ساخت اور وائرنگ کو اس قدر حیرت انگیز طور پر بدلا جا سکتا ہے، تو اب ذہن کی کون سی پرانی اور بھرسودہ زنجیر اگلی باری ٹوٹنے والی ہے؟ علم اور عمل کی اس زبردست طاقت کو استعمال کر کے ذہن کی مکمل آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو نہایت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔